درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سامنے آ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ تو اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو دنیا کے لاکھوں ہزاروں کام سے نکالا اور اپنے پاک گھر میں آ کر اپنے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ میں مزید کرم احسان یہ کیا کہ تھوڑی دیر دین کے نسبت میں ہم سب کو بیٹھنے کی اللہ توفیق دیا۔ یہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے جو اللہ ہم کو پسند کیا، اللہ ہم کو توفیق دیا۔ کتنے ہزاروں لاکھوں دنیا میں بھائی ہے، ان کو اللہ توفیق نہیں دیا، ہم کو توفیق دیا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا بہت بڑی فخر کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کتنے بھائی دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ اپنے قریب کرے گا۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، اور جیسے اپنے ماں اپنے بچوں کو بالکل قریب کر لیتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو دو تو اتنا قریب نہیں کرتے، فرق سمجھتے ہیں، اپنا لڑکا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب کرتے ہیں جو ان کے کاموں میں، ان کے نبی کے طریقے میں چلنے میں جتنا قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اتنا قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب کو قریب ہونے والا بنائیں، اللہ کے ساتھ ہم سب قریب ہوں، اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر ہم سبوں کو موت تک جمے رہنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میری دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اقدامکم جو ہے الفاظ جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ تمہارے قدموں کو ہم جما دیں گے، یعنی مضبوط گاڑ دیں گے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، تم پر اگر تم دین پر جمے رہو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن بالکل سچ ہے، حق ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا بھروسہ ہے، ہم سب کا یقین ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، آج ہم یہ کام سے کتنے بھائی ہم سے دور ہے، یہ سب کام ہم سب کا فکر ہے، ان لوگ کو احساس دلانا، ان لوگ کو فکر دلانا، ان لوگ کو اس کام سے جڑانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی جو ہے فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ جیسے منتخب حدیث میں اس کے پہلے بھی بتایا گیا کہ وہ پانی والا جہاز چل رہا ہے اور چلتے چلتے وہ پانی لینے کے لیے اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے، دقت ہوتی ہے، نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ سوچے کہ اتنے لوگوں کے اوپر سے پھاندتے ہوئے جانا، اوپر سے ٹپ کے جانا، اس سے اچھا ایک ٹھو کانڑا کر لے، ہی پانی آ جائے گا اور اوپر نیچے جانے کا ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ فضائل اعمال کی بات جو ہے منتخب احادیث میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اگر وہ آنے جانے والے سوچے کہ یہیں کانڑا کر لے، اوپر نیچے جانے کا ضرورت نہیں، یہ جہاں بیٹھے یہیں پانی آنا چالو ہو جائے گا، تو وہ جو آجو باجو کے جو لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ اس کو پانی کا ضرورت ہے، وہ کانڑا کرے گا، وہ سمجھے گا ہمارا کیا، تو ڈوبنے سے وہ کیا بچے گا، سب مرے گا، کرے گا ایک لیکن بھگتنا سب کو پڑے گا۔ تو اس کو روکنا پڑے گا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، جہاں پانی لینے کا اوپر سے لو۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے مثال یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارے بھائی آج اس کام سے دور ہیں۔ ایک نمازی بننا اور ایک جو ہے بتاتے ہیں کہ قوم کو جو ہے جیسے ہر نبی آئے دنیا کے اندر، وہ اپنے جو ہے عابد بننے، اپنے جو ہے عبادت گزار بننے،
اور اپنے خود اللہ کا پیارا بننے نہیں بلکہ خود پیارا بھی بننے کے لیے اور پورے عالم میں دین کا کام کو پورا چمکانے کے لیے آئے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ سب کام ہم لوگ کو فکر اگر ان لوگ کو سمجھ میں آ جاتا، جو ہمارے بھائی یہ کام سے دور ہے، جو ہمارے بھائی یہ کام میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، آج ان لوگ کے دماغ میں بھنگری کے جیسے دنیا گھوم رہا ہے، یہ کام کی وقت، یہ مجلس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ہم سب کو اس سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ دین کا تڑپ، دین کا فکر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو ہم دنیا کا نظام چالو رکھیں گے، ٹائم میں پانی برسائیں گے، ہوا چلائیں گے، زمین سے سبزی اگائیں گے، جو جو ضرورت ہے سارا چیز ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیز بنایا، ایک تو جہنم بنایا، ایک دوزخ بنایا، ایک جنت بنایا۔ ماننے والوں کے لیے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ، اور نہ ماننے والوں کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اس راستے سے بچا جس راستے میں تیرا غضب، تیرا پھٹکار نازل ہوا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے، اس راستے سے ہمیں بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے جس راستے میں چلنے پہ تیرا غضب، غصہ نازل ہوا ہے، اس مطلب تیرا غضب نازل ہو، اس راستے سے ہماری حفاظت ہو۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم سب کو ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہمارا طبیعت چاہے یا نہ چاہے، اس لیے قرآن میں ہے ہلکے ہو، پھلکے ہو، بیماری میں ہو، طبیعت خراب ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم بہت